اس تقوی سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں. آج جتنی پریشانی ہے نا زندگیوں میں، یہ برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے. نہ مال میں برکت، نہ قوت حافظہ میں برکت، نہ عزت میں برکت، نہ صحت میں برکت. برکت ختم ہوتی جا رہی ہے. تقوی کے سبب برکت نازل ہوتی ہے، معصیت کے سبب برکت زائل ہو جاتی ہے. قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی رہنے والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو تقوی کی وجہ سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ والوں کی ہر چیز میں برکت. جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں ان کی ہر چیز میں برکت. وقت میں برکت آ جاتی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر جاتے ہیں. حضرت اقدس ثانی رحمت اللہ علیہ کی 925 کتابیں اس وقت دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں موجود ہیں. 925 کتابیں جو انہوں نے بلا واسطہ لکھی، اور جو کتابیں انہوں نے اپنے شاگردوں سے، خلفاء سے ہدایات دے کر لکھوائی، اس سب کی فہرست 2700 بنتی ہے. ہم ان کتابوں کو پڑھ بھی نہیں سکے. انہوں نے لکھ کیسے لی؟ وقت میں برکت. بعض حضرات نے اتنی کتابیں لکھی کہ جب فوت ہوئے ان کے زندگی کے ایام کو ان کے کتابوں کے صفحوں پر تقسیم کیا تو 20 صفحے روزانہ کے نکلے. اب 20 صفحے نئی کتاب سے روزانہ لکھ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ برکت تھی. قوت حافظہ میں برکت. ابو زرع رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد ایک مرتبہ رات کو دیر سے گھر آیا، بیوی الجھ پڑی. اس نے کہا نہیں، حضرت کے پاس تھا، علم حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا. اس سے غلطی ہوئی. وہ کہنے لگی کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تجھے کیا آئے گا. نوجوان تھا، اس نے غصے میں آ کے کہا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق. اب رات تو گزر گئی. جب دماغ ٹھنڈے ہوئے دن میں، بیوی نے پوچھا جی طلاق واقع ہوئی یا نہیں، مشروط سے تھی. تو یہ اپنے استاد کے پاس پہنچے. ابو زرع رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ واقعہ پیش آیا، اب آپ بتائیے نکاح بچا کہ نہیں؟ مسکرائے، فرمانے لگے جاؤ میاں بیوی کی زندگی گزارو. 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. یہ قوت حافظہ میں برکت. تو وقت میں برکت، صحت میں برکت، قوت حافظہ میں برکت، ان کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے. اس وجہ سے تقوی کی وجہ. تو سب سے پہلی چیز انسان کی زندگی میں تقوی. یاد رکھیے آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے. جیسے میں آسمان سے ستارے جگمگ کرتے نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو زمین پر متقی لوگ یوں جھلمل کرتے نظر آتے ہیں. اور یہ تقوی فقط کھانے پینے کی حد تک محدود نہیں، یہ پوری زندگی پہ اوپر حاوی ہوتا ہے. معاملات میں بھی تقوی، جو سب سے مشکل کام. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے.
تقویٰ کو سمجھنا ہو تو ان کی زندگی بہترین مثال ہے. کپڑے کی دکان تھی ابتدا میں. ایک دن ظہر کے وقت دکان بند کر کے آ رہے ہیں. کسی نے پوچھا نعمان کہاں جا رہے ہیں؟ کہ دکان بند کر کے جا رہا ہوں. یہ وقت تو نہیں ہے، آپ تو اثر کے بعد بند کیا کرتے ہیں. فرمان لگے ہاں آج موسم ابر آلود ہے، اور جب آسمان پر بادل ہو روشنی ٹھیک نہیں ہوتی، گاہک کو کپڑے کی صحیح کوالٹی کا پتہ نہیں چل پاتا. میں نے دکان بند کر دی، کوئی کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر دھوکہ نہ کھا جائے. اس امت کو تجارت یا سیدنا صدیق اکبر نے سکھائی یا پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے سکھائی ہے. تو تقویٰ ہو زندگی میں، ہر کام میں احتیاط ہو. مثال کے طور پر غیر محرم کی طرف دیکھنا، اس کے جسم کو دیکھنا، یہ حرام. اور اگر برقعے میں ہو تو اس کی طرف نظر پڑ جائے تو فتویٰ میں اجازت، لیکن اس کے کپڑوں کو بھی نہ دیکھنا، اس کا نام تقویٰ. یعنی غیر عورت کا چہرہ تو کیا دیکھنا، اس کے کپڑوں کو بھی نہ دیکھنا. نیلی ہے پیلی ہے جو ہے میرا مطلب نہیں ہے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو ہر کام میں احتیاط. اسی لیے متقی لوگ اللہ کے ولی بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے عملوں کو قبول فرماتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو طالب علم میں ہو وہ تقویٰ، فیما بینہ و بین اللہ.